آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے ٹھہرا ہوں، یہ موضوع بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہے اور ایک علمی موضوع ہے۔ یہ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ دراصل آج کے عنوان میں نے ایک فتنے سے آپ لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ بات کی شروعات میں یہاں سے کروں گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ایک بات کہی ہے، وہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اور اسی بات سے میں نے اپنے خطبے کی شروعات کی ہے۔ اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں محکم آیتیں ہیں۔ محکم آیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، سچ بولو، دوسروں کو مت ستاؤ، غیبت مت کرو۔ جو صاف اور واضح آیات ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ محکم آیتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ اخر متشابہات، کہا قرآن ہم نے نازل کیا جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور متشابہ بھی آیتیں ہیں۔ محکم آیتیں جہاں ہیں وہیں متشابہ بھی آیتیں ہیں۔ متشابہ آیتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اور عالم برزخ، موت کے بعد جو کی زندگی، جنت، جہنم، فرشتے، یہ ساری آیتیں جس ٹاپک پر ہیں وہ متشابہ آیتیں ہیں۔ متشابہ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سننا اور ماننا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو ویسے ہی تسلیم کر لینا ایک مومن کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن میں ہے، ہم نے اس کو بین ہی ویسے مان لینا ہے۔ اب اس میں یہ پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں تو کیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مطلب اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کس پوزیشن میں ہے۔ اچھا، کرسی کا بھی تذکرہ آتا ہے آیت الکرسی کے اندر، تو وہ کرسی جو ہے وہ کس اینگل میں ہے، وہ کس طریقے سے، یہ تمام چیزوں کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر کے ہمیں کون سا ثواب ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ محکم جو آیتیں ہیں ان پر عمل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ متشابہ جو آیتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ ان کو ویسے ہی جیسے کہ وہ آئے ہوئے ہیں ان کو تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے۔ آگے دیکھیے آیت میں اللہ نے کیا کہا، بس جن کے دلوں میں خرابی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جیسا اللہ نے کہا ہے ہم نے ویسا اس کو مان لیا ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ مشہور دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ ایسے لوگ جو اچھے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو مشہور دعا ہے نا ہم پڑھتے ہیں، وہ اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس آیت کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پوائنٹ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خالی پیلی بحث کرتے رہتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو، ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ان سے بچتے رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی کہا تھا، اور ہم سب اس حدیث کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کہ پچھلے جو لوگ تھے وہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم۔ امت محمدیہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سب نار میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، سوائے صرف ایک کے، جس حدیث میں اس طرح ذکر کیا گیا، سوائے صرف ایک کے، اور وہ الجماعہ ہوگی، وہ فرقہ نہیں بلکہ جماعت ہوگی۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو کسی ایک شخص کے نام پر بنایا گیا ہو، کوئی اس کا بانی ہو، اس فرقے کا موجد ہو، ایجاد کرنے والا ہو، اور جماعت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کے نام پر نہ بنائی گئی ہو۔ جماعت اہل حدیث کسی شخص کے نام پر نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کی دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، جو صحابہ کی دعوت تھی۔ ہم کسی ایسے عام آدمی کی طرف نہیں بلاتے ہیں کہ آؤ فلاں امام کی طرف، ان کی بات صحیح ہے، آؤ فلاں صاحب کی طرف، ان کے نظریات بہت صحیح ہیں۔ ہم بلاتے ہیں آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، اور یہی تو اصلی اسلام ہے، یہی تو اصلی دین ہے، اس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرقے تو بنیں گے، لوگ تو پیدا ہی ہوں گے۔ اب ایک اور فرقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت کم لوگ اس فرقے کے تعلق سے جانتے ہیں، اور آج اسی فرقے کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہوں گا۔ اسی فرقے سے آپ لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اسی فرقے کے نظریات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ ہمارے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے، بسا اوقات وہ پورے طریقے سے اس میں ڈوبے رہتے ہیں، بسا اوقات وہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ کسی اور سے ان کے پاس وہ بات آتی ہے اور آپ کے دل میں وہ ڈالتے رہتے ہیں، شیطان ان کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ تو آپ پہلے سے ہی خبردار رہیے ایسے لوگوں سے۔ عام طور سے اس فرقے کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت میں اہل قرآن یہ نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہیں۔ اب جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے نظریات ہیں، عام طور سے ان کو نام دیا گیا ہے اہل قرآن، لیکن در حقیقت یہ منکرین حدیث ہیں، اور صرف منکرین حدیث ہی نہیں، منکرین رسالت بھی ہے، کیونکہ جس نے حدیث کا انکار کیا در حقیقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور جس نے رسول کا انکار کیا اس نے رسالت کا انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کے بارے میں پہلے ہی پیشین گوئی کی تھی۔ ابو داؤد کی حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں، ابو داؤد 4605 حدیث نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا تھا بلا شبہ میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، ان میں یہ احوا ہوگا۔ احوا کا مطلب ہوتا ہے اپنے نظریات، اپنے خیالات، قرآن حدیث کی بات نہیں، قرآن حدیث کا منہج نہیں، قرآن حدیث کا نظریہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو سمجھایا وہ صحابہ کرام کا نظریہ نہیں، اپنا خود ساختہ نظریہ، اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنے طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھنا، جیسا مجھے سمجھ میں آتا اسی کو رائٹ سمجھنا، جیسا صحابہ نے سمجھا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کی ضرورت نہیں، مجھے کیسا سمجھ میں آ رہا اس پر چلنا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے اپنے نظریات ہوں گے، اور ان میں ایسے یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی، خود ساختہ نظریات، کہ جیسے ایک پاگل شخص میں پاگل پن داخل رہتا ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا، الا خبردار، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ،
ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب کا مطلب قرآن، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل ایک چیز اور بھی دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث۔ قرآن اللہ نے دیا نا، اللہ نے کتاب دی مطلب قرآن دی، لیکن قرآن کے علاوہ کیا دیا ہے؟ حدیث دیا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب ایک پیٹ بھرا آسودہ حال آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا اس قرآن کو اختیار کر لو، اس قرآن میں جو حلال ہے صرف وہی حلال ہے، اس قرآن میں جو حرام ہے صرف وہی حرام ہے، ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس اس قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، اس قرآن میں جو ہے بس وہی ہے، وہی اسلام ہے، اس قرآن میں جو حلال وہ حلال، اس قرآن میں جو حرام وہ حرام، یہ بندہ کہے گا۔ میں ابو داؤد پڑھ رہا تھا تو اس کا جو ترجمہ اور اس کی جو تشریح کی ہے وہ ابو عمار عمر فاروق سعیدی جو حفظہ اللہ ہیں، تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب میں در حقیقت اصلی معنوں میں اہل قرآن کی شروعات ہوئی ہے، اور واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ ایک محمد ابراہیم نام کے ایک عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے والد نے کیا کیا کہ بغیر کسی وجہ کے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ حالانکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ بیٹا اگر غلط بھی ہو، تھوڑا نافرمان ہو، تب بھی آپ جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے، لیکن بے دخل کر دیا۔ تو یہ صاحب جا کر کے بولے کہ والد محترم آپ مجھے جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے بیٹے کو جائیداد سے، مال سے اپنے محروم کرے گا تو قیامت والے دن ایسے اٹھے گا جیسے کہ اس کا ایک حصہ مرا ہوا ہے، اس کے جسم کا حصہ کام نہیں کرے گا، ایسا اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، عیب زدہ، نشان زدہ کہ یہ غلط کر کے آیا۔ تو ان کے باپ عبداللہ چکڑالوی نام اس میں بتایا گیا، عبداللہ چکڑالوی، یہ اس وقت جو ہے ایک ایسا لکڑی کا تخت ٹائپ تھا، اس پر بیٹھا ہوا تھا، اور کہا اس نے کہ دیکھو میں یہ حدیث کو نہیں مانتا، جو قرآن میں لکھا ہے خالی اسی کو مانتا۔ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور ایسا کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا وہ اریکہ، کہ وہ بندہ جو کہے گا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے وہ اریکہ پر بیٹھا ہوگا، اور اریکہ کہتے ہیں کہ لکڑی سے بنا ہوا کوئی مسند ہو، کوئی کرسی ٹائپ کا ہو، کوئی تخت ٹائپ کا ہو جو لکڑی سے بنا ہوا ہو، اور وہ بندہ لکڑی پر بیٹھا ہوا تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا تذکرہ میں کر دوں کہ خیر انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ سننے میں جو آیا کہ پنجاب سے اس کی شروعات ہوئی، ایک بندے نے اس طریقے سے یہ بات پہلے کہی کہ ہمارے لیے قرآن جو ہے کافی ہے۔ اب تو یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے، جی ہاں، میں نام نہیں لوں گا مگر ہمارے نوجوان کیا کریں گے، اگر میں نام لے لوں گا نا تو کیا کریں گے، وہ سرچ کرنا شروع کر دیں گے کون ہے، کیا بول رہا، پھر گمراہ ہوں گے، قسم قسم کے شیطان جو ہے سوال ڈالے گا دماغ کے اندر۔ میں اس لیے ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اہل قرآن بھی جا رہے ہیں اور فتنہ مچا رہے ہیں، نماز کے طریقے اپنے طریقے سے بنا رہے ہیں، بہت سارے رولز جو ہے، بہت سارے رولز جو اپنے طریقے سے جو ہے بنا رہے ہیں۔ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں، بس ان کو جو سمجھ میں آ رہا اسی طریقے سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے کہ ہاں کچھ نیا یہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا، جب کچھ نیا سامنے آتا تو بولتے ہیں ہاں کچھ نیا بتا رہے ہیں، تو لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے میں ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا اور نہ کہوں گا کہ آپ لوگ سنیں ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ میں یہاں کی مثال دوں، آج مرزا جو ہے، مرزا ہے نا، مرزا جو اصل میں ایک شیعہ ہے اور وہ رافضیت کو دھیرے دھیرے پھیلا رہا ہے نا۔ فتنے جو ہوتے ہیں، آپ علم حاصل کرو پرانے طریقے سے، شروع سے فتنے ایسے ہی رہتے ہیں، کوئی بھی شخص آ کر کے فرسٹ نہیں بتاتا کہ میں ایسا ہوں، ہے نا۔ وہ دھیرے دھیرے صحابہ کرام پر تان و تشنیع، صحابہ کرام ایسا تو صحابہ کرام ویسا۔ آپ کے دماغ میں جب صحابہ کرام کی عظمت ختم ہو جائے گی تو یہ حدیث رسول کس کے توسط سے آپ تک پہنچا ہے؟ انہی صحابہ کے
के तवस्सुस से ना, उन्हीं सहाबा के रास्ते से होकर के। तो जब सहाबे कराम को पूरा मशकूक आपकी नजरों में बना देगा तो पूरी हदीस मशकूक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने ये गलती कर दिए, उन्होंने ये गलती कर दिए, तो इससे आपको क्या फायदा है? नहीं, हमारे बहुत सारे नौजवान, नहीं उन्होंने ऐसी बातें बता रहा जो आजकल मौलवी साहब लोग बता नहीं रहे थे, नई नई बातें बता रहा। तो सहाबे किराम की गीबत और बुराइयां अगर आपको पता चल जाए तो आपको क्या फायदा होगा? जन्नत में चले जाएंगे आप, क्या फायदा है? ऐसी चीजें आप बड़े शौक से सुनते हैं, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे लोगों को मशहूर हम ही लोगों ने किया है, देख देख करके। और हमारे उलमा ने, उन उलमा ने जो बयान करके उन्होंने कोई बात बोले, उसका जवाब ऐसा बोल दिया, जो 4 लोग देखने वाले थे 40 लोग देखने वाले हो गए, 40 लोग से 40,000 40 लाख लोग देखने वाले हो गए। ऐसे लोगों को हम लोग खुद बढ़ावा देते। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऐसे लोगों के बयान सुनो, नहीं मैं बोलूंगा ऐसे लोगों के नाम जो अहले कुरान है और अहले कुरान का जो है तरीका आप लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन यहां मैं कहूंगा कि बेशक एक नया फिरका वजूद में आया और वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहा है, हैदराबाद वगैरह के अंदर। और ऐसा भी हुआ है कि हमारी मस्जिद के अंदर 1-2 मरतबा मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है, और दोस्तों अहबाब के ज़रिए से पता चला है कि भाई उनके मिलने जुलने वालों में ऐसे ख्यालात रखने वाले लोग हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, तभी मैं ये मौजू लेकर आप लोगों के सामने ठहरा हुआ हूँ, तभी मैं बयान कर रहा हूँ अहले कुरान का नज़रिया। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि ये जो अब्दुल्ला चकलालवी जिसने शुरुआत की, सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है ऐसी सोच का, वो लोग कम जिम्मेदार नहीं है जो हदीस रसूल को अपने मसलक के मुताबिक ढालने के लिए कुरान मजीद की आयतों को तोड़ मरोड़ करके अपने फेवर में करते हैं। हदीस रसूल को तोड़ मरोड़ करके कुछ का कुछ बना देते हैं, उसका मफहूम बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। इस हदीस की रूह से और दीगर अहादीस की रोशनी में इमाम के लिए भी सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी है और मुक्तदी के लिए भी सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, चाहे जहरी नमाज हो चाहे सिर्री नमाज हो, चाहे ज़ोर से पढ़ी जाने वाली नमाज हो चाहे आहिस्ता पढ़ी जाने वाली नमाज हो। सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अब हमारे भाइयों ने क्या किया, इस हदीस को तोड़ने के लिए कुरान की आयत पेश की है कि कुरान में अल्लाह ने कहा फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में से जो आसान है उसको पढ़ लो। तो सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है, नहीं फातिहा पढ़ना जरूरी, सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुरान में कहा गया है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। हालांकि इसकी हकीकी तफसीर ये थी कि आप ज़म्मी सूरा में से कहीं से भी चाहे पढ़ लो, लेकिन सूरतुल फातिहा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास कर दिया हमारे नबी ने, तो वो खास हो गया, उसके पढ़े बगैर नमाज नहीं हो सकती। ऐसे लोग भी जिम्मेदार है ना अपने मसलकों को बचाने के लिए, अहादीस को, कुरान की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने इमाम के फेवर में ला करके फिट करने वाले, क्या इसके जिम्मेदार नहीं है? इस नजरिए के जिम्मेदार नहीं है? और अगर मैं नाम लूंगा ना तो अच्छे अच्छे लोगों की पगड़ियां उछल जाएंगी। वो लोग जो वाकई मेराज का इनकार करते हैं कि नहीं वाकई मेराज हुआ ही नहीं है, दज्जाल का फितना कोई फितना ही नहीं है, क्योंकि कुरान में तो जिक्र नहीं किया गया इस तरीके से जिस तरीके से दज्जाल का तस्करा लोग बयान करते हैं। जो लोग इनकार किए इन सब चीजों का, क्या कम जिम्मेदार है वो लोग? ये नजरिया आज हमारे सामने आया है, उसकी जिम्मेदार ये लोग भी। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं, मेरा उन्वान नहीं, मैं अपने टॉपिक की बात करूंगा। तो जो मुनकिरीन हदीस हैं, अहले कुरान के नाम से मशहूर, ये लोग जो है इनका नजरिया ये है कि हर हदीस को कुरान पर पेश करो। पहली बात तो उनकी यही होती है, हर हदीस को कुरान पर पेश करो, जो उसमें ना हो, यानी कुरान के मुताबिक जो हदीस ना हो उसका इनकार, यानी वो हदीस सही नहीं है, वो हदीस छोड़ दो। जो कुरान में ना हो, यानी जिसका मफहूम या जिसका लिंक कुरान में ना मिलता हो, समझ लो कि वो हदीस
قابل قبول نہیں ہے، وہ کتنے بھی صحت والی حدیث ہو، کتنی صحیح حدیث ہو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا انکار کر دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مچھلی کھانا ہے، مچھلی کھانا ہے نا، قرآن میں کہا گیا ہے مردار کھانا حرام ہے، لیکن حدیث میں اس کی تشریح آ گئی کہ مچھلی، ٹڈی، یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں، مری ہوئی ہوں تب بھی، حدیث میں بتلا دیا گیا صاف واضح طریقے سے۔ تو اب اہل قرآن کے نزدیک ان کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی مچھلی بھی زندہ لا کر کے ذبح کر کے کھاؤ، مری ہوئی نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے نا، قرآن میں اس کا تذکرہ۔ دوسرا جو سب سے زیادہ کنفیوز کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بھائی خود سوال لے کر کے آئے کہ مولانا ایسا کیسا ہے، واقعی میں وہ لوگ صحیح بول رہے ہیں، یہ ٹاپک سب سے زیادہ وہ اٹھاتے ہیں جو بھی میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، سب سے زیادہ، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اس طبقے سے جڑتے ہیں اسی ٹاپک سے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ عذاب قبر۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ بھئی آخرت میں ہم عذاب دیں گے، ہے نا، آخرت میں ہمارا دماغ بھی کہتا ہے کہ بھئی ابھی حساب کتاب ہوا نہیں، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، آدمی پاس ہوگا تو جنت، فیل ہوگا تو جہنم۔ تو یہ قبر کے اندر ابھی جب حساب کتاب نہیں ہوا تو پہلے سزا کیوں دی جا رہی؟ تو ظلم ہو گیا، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر عذاب، بالکل یہ غلط ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، ہے نا، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، ہمارے نبی جس عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، آج ایک بڑا طبقہ اس عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، ہاں اس عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ اگر عقل سے بھی پوچھا جائے تو جواب یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے نا، بے شک اللہ انصاف کے تقاضوں کو پوری کرے گا، لوگوں کا حساب لیا جائے گا، ورنہ علم کے مطابق تو اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے نا کہ کون کیسا ہے، کس نے کیا کیا ہے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے نا، اور یہاں پر بھی تو چھوٹا سا امتحان ہوگا، تو اسی لیے عذاب یہاں دیا جائے گا، اور آخرت والی عذاب کے بھی مقابل یہ عذاب چھوٹا ہوگا، جہنم کا عذاب تو اس سے بھیانک ہے، یہاں پر امتحان ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبر کے اندر بھی سوال جواب کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے؟ ضرور کیے جائیں گے، ہے نا، ضرور کیے جائیں گے۔ چلیے ایک بات میں یہاں پر کہہ دوں کہ دین کی باتوں کو نہ عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھنا چاہیے کہ جو میری سمجھ میں آئے وہ دین ہے، جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ دین نہیں ہے، نہیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، شریعت کے قوانین، اسلام کے قوانین ہماری عقل کے محتاج نہیں ہیں کہ ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے تو ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے، نہیں، عقل ہماری مختصر ہے، شریعت قانون اللہ نے بنایا ہے، ہماری عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ لوگوں دین کو، شریعت کے قوانین کو عقل کی کسوٹی پر مت رکھا کرو کہ عقل اس کو مانے گی تبھی صحیح، عقل نہیں مانے گی تو صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر عقل کو دیکھا جائے، عقل کی بنیاد پر، تو مسح جو ہم کرتے ہیں، شاکس پہنے ہوں اور مسح کریں ہم، تو مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں نا، عقل کیا کہتی ہے؟ کچرا کہاں لگا رہتا ہے؟ نیچے۔ کچرا اگر لگتا ہے تو کہاں لگتا ہے؟ نیچے لگتا ہے، اور جبکہ مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ تو شریعت کے قوانین عقل کے محتاج نہیں ہیں کہ عقل میں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے یہ چیز غلط ہو گئی۔ اور دیکھو ایک مثال اور بھی دے دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے، ابو جہل نے واقعہ معراج کو اپنی عقل پر پرکھا اور انکار کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معراج کو اپنی ایمان پر پرکھا اور صدیق اکبر بن گئے۔ ایک عام آدمی میں، ایک مومن میں فرق ہوتا ہے۔ اسلامی قوانین کو اپنے عقل کی کسوٹی پر مت رکھو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا، مگر اہل قرآن جو ہیں، منکرین حدیث جو ہیں، وہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھ رہے ہیں
معیار کس کو بنا رہے ہیں؟ عقل کی کسوٹی پر. یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا, اس لیے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. چلو قرآن سے پوچھتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں. عذاب قبر کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ المؤمن کے اندر کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ آل فرعون پر, فرعونیوں پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے, اور قیامت کے دن یہاں تو آگ پیش کی جا رہی ہے صبح و شام, ابھی عالم برزخ ہے, لیکن قیامت والے دن آل فرعون کو اور سخت عذاب دیا جائے گا, نار میں داخل کر کے, جہنم میں داخل کر کے. کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی تو اللہ نے کہا نا کہ اس کے بعد ہم اور بڑی سزا دیں گے, لیکن ابھی جو آگ پیش کی جا رہی ہے وہ کہاں پیش کی جا رہی ہے؟ قرآن نے جو کہا کہ صبح و شام آگ پیش کی جا رہی ہے, تو کہاں پیش کی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے نا, عالم برزخ میں, قبر کے اندر نا. یہی بات تو ثابت ہوئی. اب اہل قرآن اس کا جواب یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, صرف پیش کی جا رہی ہے, صرف دکھایا جا رہا ہے. ایسا پیش کرنے کا مطلب صرف ایسا دکھایا جا رہا. عقل دیکھو اپنی لگا رہے ہیں. اب عقل کی بات کریں تو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے گھر پہ مہمان آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیا پیش کریں. یہی لفظ کہتے ہیں نا بھائی, آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دکھا کر واپس لے کے چلے جاتے ہیں. جسے انہوں نے بولا کہ ہاں نہیں, تھوڑا چائے وائے لے آئیے, پینے کا دل ہے تو ٹھیک ہے, یہ چائے واپس. ایسے کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا. سمجھو, میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں, اہل قرآن اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. قرآن کی آیتیں آپ پیش کرو, بھائی قرآن میں ایسا, اس کو پلٹا دیتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہو. پھر اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں ہم دیکھتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو, پوری آیت ہے سورہ انعام کی 93 کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کے ان کی روح کو جب کھینچتے ہیں نا, تب فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اب اپنی جان نکالو, ذلت کا مزہ چکھو, سزا چکھو, تم انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. اور اسی طریقے سے ملتی جلتی آیت سورۃ الانفال کے اندر بھی ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا, جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں, یہی سزا دیتے ہیں. یہ تمام تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ عالم برزخ کی شروعات ہے نا. قرآن میں موجود ہوا نا کہ بھی عالم برزخ میں بھی سزا دی جاتی ہے, قیامت کا منتظر نہیں ٹھہرایا جاتا, سزا کی شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس ٹاپک کو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں, یہ غلط ہے, قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے, یہ جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے, غلط بات ہے, اور ساری احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. اتنی ساری احادیث عذاب قبر کے تعلق سے کہ پوچھئے مت, لیکن انکار کر دیتے. اسی لیے میں یہ موضوع خاص طور سے لے کر ٹھہرا ہوا ہوں. وقت بڑا مختصر سا ہے, تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو بتا دوں. تیسرا جو ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے, اور خاص طور سے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی نا بھائی, حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, قرآن لکھا جاتا تھا, اس لیے قرآن پر عمل کرو. حدیثوں کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں, منکر ہیں, موضوع ہیں, ان کے چکر میں مت پڑو, نکلو ان سے, صرف قرآن کافی ہے ہمارے لیے. میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے تھے. قریش مکہ نے اعتراض کیا, کہا کہ ہر بات لکھ لیتے ہو, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوش ہوتے ہیں, بولتے ہیں, سب بات لکھ لیتے ہو تم, مت لکھا کرو. انہوں نے لکھنا تھوڑا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کا تذکرہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں لکھ رہا تھا, یہ لوگ ایسا بولے تو میں چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لکھتے رہو, کیونکہ اس منہ سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. صحابہ کرام لکھتے تھے, کم علمی ہے ان کی, احادیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لکھی جاتی تھیں. چوتھا اعتراض ان کا خاص طور سے ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کتاب الطب کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, اور یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے تھے, ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے, ایسا لگتا تھا کہ جا کر کے آئیں, مل کر کے آئیں, کوئی کام کیے ایسا لگتا کہ نہیں کیے, ایسا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا گیا تھا. ایک یہودی تھا لبید بن عاصم, یہ بندے نے جادو کیا تھا, اور اسی موقع پر
سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا فلاں کنویں میں جادوگر کے رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, یہ آیتیں پڑھ کر کے, یہ سورہ پڑھ کر کے جادو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا. اس کا بھی انکار کرتے ہیں. صحیح بخاری کی اس حدیث کا ایک دم صراحتاً انکار, نبی پر جادو ہو ہی نہیں سکتا, نبی پر جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. او منکرین حدیث سنو تو صحیح, قرآن کہتا ہے کہ نبی پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے, ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا, سورہ طٰہٰ 65 سے لے کر کے 69 تک پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے جب مقابلہ چل رہا تھا, جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا وہ سانپ بن کر سب لاٹھیاں رسیاں رینگ رہی ہیں, ڈر گئے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں, اپنی لاٹھی کو ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا, بڑا اژدہا بن گیا, سارے ان کے کرتب کو نگل گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ نبی پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. اچھا, منکرین حدیث سے چند سوال میں کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے لیکن موضوع بڑا اہم ہے, اگر میں چھوڑ دیا تو باقی رہ جائے گا, اور یہ بہت اہم بات ہے, اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو منکرین حدیث ذرا جواب دیں کہ ارکان اسلام جو 5 ہیں نا, ارکان اسلام جو 5 ہیں, قرآن میں دیکھیں, بالتفصیل بیان کریں قرآن سے, حدیث کا سہارا نہ لیں کیونکہ حدیث کا تو انکار کرتے ہیں نا. قرآن سے صرف بیان کریں. ارکان اسلام میں ہے نماز قائم کرو. اب قرآن سے جواب دے کہ نماز 5 وقت کی ہے اور کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, کس میں کتنے سنت پڑھے جائیں گے, پھر نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے گا. قرآن میں کہہ دیا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, تو ندا دینے کے الفاظ کیا ہوں گے, کیونکہ قرآن میں تو اذان کے الفاظ کا تذکرہ ہی نہیں ہے, کہاں سے لے کر کے آئیں گے. پھر ظہر میں 4 رکعت پڑھنا ہے, جمعہ میں 2 رکعت پڑھنا ہے, عصر میں 4 رکعت ہے, مغرب میں 3 رکعت ہے, عشاء میں 4 رکعت ہے, یہ طریقہ کہاں سے لے کر آئیں گے. زکوٰۃ قرآن میں کہہ دیا گیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ, مگر زکوٰۃ کے جو رولز ہیں وہ قرآن میں کہاں ڈھونڈیں گے. قرآن میں کہہ دیا گیا حج کرو, مگر حج کے جو مسائل ہیں, احرام یہاں سے باندھنا, اس کا یہ طریقہ ہے, اس کو ایسا کرنا, طواف ہے صحیح ہے, اس کو یہ طریقہ, یہ سارے مسائل کہاں سے لے کر کے آئیں گے. قرآن میں یہ سب نہیں, یہ سب قرآن میں نہیں ہے. اور دیکھو گدھے کا گوشت قرآن میں حرام نہیں قرار دیا گیا ہے, گدھے کا گوشت حرام ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گدھے کا گوشت, گھریلو گدھے کا گوشت جو گدھا ہوتا ہے وہ گوشت حرام ہے. اب اہل قرآن کو چاہیے کہ گدھے کا گوشت کھائیں, کیونکہ قرآن میں تو حرام نہیں ہے نا. اگر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے حساب سے چلیں گے تو قرآن میں تو گدھے کا گوشت حرام نہیں ہے, وہ تو حدیث میں کہا گیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے. قرآن اگر دیکھیں گے تو اس میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن میں کہا گیا اسلامی 12 مہینے ہیں, مگر بتایا نہیں گیا کون کون. پھر کہا گیا منہا اربعۃ حرم, اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون کون ہیں قرآن سے بتاؤ. میں کہنا کیا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو, قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس ذکر کی, اس قرآن کی خوب وضاحت کر دیں. تو اللہ نے کتاب نازل کیا اور اس کی وضاحت حدیث ہے. اس کی وضاحت کیا ہے, حدیث ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دے, ان کو فتنے میں ڈال دے, اس بات سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں رسول کے حکم کی خلاف ورزی جو لوگ کرتے ہیں, اللہ کا حکم تو قرآن ہے مگر رسول کا حکم کیا ہے, حدیث ہے نا. اللہ کی بات تو قرآن ہے مگر رسول کی بات کیا ہے, حدیث ہے نا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول جو دے اسے لے لو, رسول جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. رسول جو دیں, رسول جو دیں, رسول جس چیز سے روکیں, یہ ساری باتیں کہاں ملیں گی, حدیث کے اندر ملیں گی نا. تو عزیزان گرامی بات ختم ہو گئی, وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا, معذرت کے ساتھ. کہنا کیا چاہتا ہوں میں, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہی, ایسے لوگوں سے
ہوشیار رہیے، ایسے لوگ اس قسم کی باتیں کر کے پورا کنفیوز کر دیتے ہیں، ہے نا. اور دراصل یہ اہل قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن والے ہوتے تو یہ آیتیں بھی ان کے سامنے ہوتی نا کہ رسول جو دیں اسے لے لو. منکرین حدیث ہیں، منکرین رسالت ہیں، اور اگر تمام احادیث کا انکار کریں تو ایسے لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے. میں نہیں لگا رہا ہوں لیکن کہتا ہوں لگنا چاہیے، کیونکہ کلمے کا جہاں ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، وہیں کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. تو جہاں لا الہ الا اللہ کو ماننا ضروری ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے. ان میں سے کسی بھی ایک جملے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو باتیں سنتے ہیں اس پر مضبوطی سے عمل کریں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو مضبوط سے پکڑیں اور ان پر جم جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد